له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان کی کامیابی کا مدار وہ عقیدے کی درستگی پر ہے. اگر عقائد درست ہو تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور حصول مراتب کے لیے اور اونچے اونچے درجات حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ اور اللہ کی اطاعت بہت ضروری ہے. جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو وہ انسان 100% کامیاب ہو جاتا ہے. نمبر 1 اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اور نمبر 2 وہ اللہ کی اطاعت کرے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے. ان دو باتوں کے جمع ہونے سے انسان کو 100% کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی حاصل ہو جائے گی. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور جو 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ کی جو نرینہ اولاد تھی وہ بلوغ سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، اور جو آپ کی بنات اطہار صاحبزادیاں تھیں وہ بلوغ کو پہنچیں اور بڑی بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، لیکن آپ کی نرینہ اولاد وہ بلوغ دنیا سے وفات پا گئی. اسی لیے کہ رجال کا لفظ یہ رجل کی جمع ہے. رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو حد بلوغ کو پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ کسی بچے کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد تو ہوئی، لیکن آپ کی اولاد میں نرینہ اولاد حد بلوغ کو نہیں پہنچی اور اس سے پہلے ہی وفات پا گئی. تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. بہت سے مشرکین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کی آئندہ نسل کیسے چلے گی، ان کے تو لڑکے زندہ ہی نہیں رہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے اس آیت میں پہلے تو اس بات کا ذکر فرمایا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس کے بعد آپ کی 2 صفتیں ذکر فرمائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی آئندہ نسل نہیں چلے گی، بلکہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت تک ان کی روحانی اولاد وہ جاری و ساری رہے گی. اور 2 صفتیں جو ان کو عطا فرمائی اس میں نمبر 1 ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کو رسالت بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے زائد اللہ نے آپ کو چند ایسی صفات عطا فرمائی تھیں جس میں آپ کے ساتھ کوئی نبی شریک نہیں ہے. اور اس میں ایک نہایت محترم بشان صفت اور وہ کمال ختم نبوت کا کمال ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے.
آپ تر تنہا خاتم النبیین ہیں۔ تو دو صفتیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا وہ خاتم النبیین، کہ آپ سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت میں جو ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں یمن کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا نام ہے اسود عنسی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کیا کہ جاؤ جا کر اس کو قتل کر دو، کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اور اسود عنسی کو انہوں نے پیغمبر کے حکم پر قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ مدعی نبوت تھا، اور بہت سے لوگ اس کی نبوت پر یمن میں ایمان بھی لے آئے۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو جھوٹے مدعی نبوت پر ایمان لائے وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مدعی نبوت کی قتل کی خبر بذریعہ وحی مل چکی تھی، اور یہ واقعہ آپ کے مرض الوفات کا تھا، اور حضرت فیروز دیلمی کی واپسی سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے رحلت فرمائی۔ لیکن صحابہ کرام کو آپ نے یہ بشارت دے دی کہ فیروز دیلمی جس کام کے لیے گئے تھے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، میں نے ان کو جن کام کے لیے بھیجا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور ایک مہینے کے بعد جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پھر وہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے خبر دی کہ میں نے پیغمبر کے حکم پر اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ہے، ان کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص جو مسیلمہ کذاب ہے یہ پیغمبر کی حیات میں بھی موجود تھا، اور اس نے اس موقع پر بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اپنے دو سفیر اور قاصد آپ کی خدمت میں بھیجے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، یہ ساری زمین آدھی آپ کی اور آدھی میری ہے۔ تو جب وہ دو قاصد آپ کی خدمت میں آئے اور یہ پیغام دیا تو آپ نے پوچھا کیا تم بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے ہو؟ ان دو سفیروں نے کہا کہ ہاں ہم بھی اس کو ایسے ہی نبی سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا بین الاقوامی اصول میں جائز ہوتا میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، اس بنیاد پر کہ تم نے میرے علاوہ اس کو، اس جھوٹے مدعی نبوت کو نبی مانا ہے۔ لیکن چونکہ سفیر کو قتل کرنا یہ اس زمانے میں بھی قانون کی خلاف تھا، اور آج بھی قانون یہی کہتا ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ دو لوگ تو آپ کو پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جو جنگ یمامہ ہوئی اس میں قتل ہوا، اور دوسرا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک دفعہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے ملاقات کی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جب پیغمبر کے سامنے آئے تھے اس وقت تو تم سفیر تھے، تو تم کو کچھ نہیں کہا گیا، اب تم سفیر بن کر نہیں آئے، اب تمہارا سر میں قلم کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کا سر قلم کر دی۔ جو مدعی نبوت پر بھی ایمان لائے تو وہ اس زمین پر جینے کا حق نہیں رکھتا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی سزا قتل رکھی ہے۔ حکومت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ان کی توبہ معتبر ہے، اور توبہ نہ کریں اور اسلام کی طرف واپس نہ آئیں تو ان کی سزا موت کی سزا ہے۔ مسیلمہ کذاب سے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، اور اس کی بنیاد صرف یہی وجہ تھی کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے دیگر تمام کاموں پر اس کام کو فوقیت دی کہ پہلے اس فتنے کا قلع قمع ہونا چاہیے، اس کے بعد بقیہ کام ہوں گے۔ اور یہ اتنی اہم ایک جنگ ہوئی کہ اس کے اندر 1200 صحابہ کرام و تابعین شہید ہوئے ہیں۔ تابعین و صحابہ کی جو کل تعداد ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئی وہ 1200 ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں ان سب جنگوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 269، ایک کم 70، 269۔ تمام جنگوں میں آپ کی 10 سالہ جو حیات تھی مدینہ منورہ کی،
جس میں آپ نے کئی غزوات لڑے، اس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی کل تعداد 269، اور ختم نبوت کے مسئلے پر جو ایک جنگ لڑی گئی اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے، اور کل 1200 صحابہ و تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ امت اسلامیہ میں ہمیشہ حساس رہا ہے، اور اس میں کبھی بھی امت مسلمہ میں دو رائے نہیں رہی۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنی اولاد تک بھی اس مسئلے کو پہنچائیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے کا ایک دفعہ تکرار کر لیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس پر ایمان لائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج مرزائی اور قادیانیوں نے اس امت مسلمہ کے متفقہ اور مجمع علیہ مسئلے میں رخنہ ڈالنے کے لیے اور سازش پیدا کرنے کے لیے جو سازشوں کا جال بچھایا ہوا ہے، ہر مسلمان کو اس سے باخبر ہونا اور اس سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ مرزا قادیانی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ بالترتیب اس کے دعویٰ ہے، اور اس نے اپنی نبوت پر استدلال اس سے کیا کہ اسلام کے اندر متفقہ یہ مسئلہ ہے کہ قیامت کے قریب آسمان سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ صلوات و تسلیمات کا نزول ہوگا، اور یہ علامات قیامت میں ایک بڑی علامت ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی صریح نصوص اور صحیح احادیث مبارکہ جو بے شمار ہیں، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ ہونا اور قیامت کے قریب ان کا زمین پر نازل ہونا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زمین پر احکام اسلامیہ کا نفاذ کرنا اور دجال کو قتل کرنا، یہ ثابت ہے جو امت مسلمہ کے عقائد میں داخل ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تم مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نئی نہیں ہوگی، نئی نبوت نہیں ہوگی۔ ان کی نبوت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی نبوت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی سے پہلے آئے، اور ان کی نبوت ہماری پیغمبر کی نبوت سے سابق ہے۔ پھر جو آپ تشریف لائیں گے تو وہ سابقہ نبوت تو آپ کی برقرار ہوگی، نئے نبی نہیں ہوں گے، اور پھر آنے کے بعد وہ اپنی نبوت اور اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، نہ اس کا نفاذ کریں گے، بلکہ وہ آپ ذات والسلام کے ایک معاون ہو کر، ایک تابع ہو کر آپ کی شریعت کا نفاذ کریں گے، شریعت اسلامیہ کا نفاذ کریں گے۔ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو اٹھا دیں گے۔ یہ صحیح روایات سے مضمون ثابت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تم نزول مانتے ہو تو مرزا قادیانی بھی نبی ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں یہ داخل ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا دعویٰ یہ نئی نبوت کا دعویٰ ہے، اس کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ستمبر کے مہینے میں 1974 میں جو تحریک چلی تھی، اس کے اندر ان مرزائیوں اور قادیانیوں کو ہمارے ملک کی معزز و محترم پارلیمنٹ سے بھی اقلیت اور کافر قرار دیا گیا۔ شریعت کے قانون میں بھی یہ کافر ہے، ہمارے ملک پاکستان کے قانون میں بھی یہ کافر ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آج وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے، اس پر ان سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ تم کو یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو؟ ہمارے قانون میں یہ بھی شق موجود ہے کہ قادیانی اپنی علامتی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ آج وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے قانون میں یہ شق بھی موجود ہے کہ قادیانی اپنی قادیانیت اور مرزائیت کی دعوت لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ آج قادیانی لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے، چھاپا جا رہا ہے، قادیانی مسلمانوں کو دعوت دے کر ان کو مرتد بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان
وہ اپنی تعلیم کے خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ایک فارم بھرتا ہے جس کے اندر اس کو لکھنا ہوتا ہے کہ میں احمدی ہوں، میں مرزا قادیانی کو پیغمبر اور نبی مانتا ہوں، یہ لکھ کر وہ جمع کرتا ہے تو قادیانی لابی اس کو کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ کا ویزا بھی دیتی ہے، اور وہ ان کو وہاں تعلیم بھی فری اسکالرشپ پر دیتی ہے، اور پھر اپنی لڑکیوں سے ان کی شادیاں کرا کر ان کی اولادوں تک کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اسلام کو فروخت نہ کریں، آخرت کی ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کو مول نہ لیں، بلکہ دنیا کی قربانیاں اور دنیا کی مشکلات کو برداشت کر لیں، مقدر کی روزی آپ کو ملے گی، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا خاتمہ اس عقیدہ ایمان کے خلاف کسی عقیدے پر ہو گیا تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہماری مقدر ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قادیانی، مرزا قادیانی نے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو 5 باتیں صرف اگر ہم یاد رکھیں کہ ہمارا حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو کبھی بھی قادیانی فتنے میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام محمد ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی کا نام محمد نہیں ہے، اس کا نام ہے غلام احمد، لہذا یہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں شریعت اسلامیہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مرزا غلام قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، عبداللہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے ہمیں شریعت اسلامیہ سے امام مہدی کے بارے میں کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مرزا قادیانی کی پیدائش مدینہ منورہ کی نہیں ہے۔ چوتھی بات، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں ہمیں شریعت اسلامی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ مرزا قادیانی مکہ مکرمہ ہجرت کر کے نہیں جا سکا، وہ قادیان و لاہور میں رہا اور یہیں وہ مرا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت مہدی وہ مکہ مکرمہ ہی میں انتقال کریں گے، ان کی وفات بھی وہی ہوگی، جیسے ہجرت کر کے وہاں پہنچیں گے تو ان کی وفات بھی حجاز میں ہے، حجاز کے باہر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا انتقال اور اس کی موت حجاز کے علاقے میں نہیں ہوئی، اس کی موت تو یہاں بر صغیر کے پنجاب میں ہوئی ہے۔ تو یہ 5 باتیں اگر مسلمان کو معلوم ہوں تو وہ کبھی بھی قادیانیوں کے اس مہدی ہونے کے دعوے کا شکار نہیں ہوں گے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے اس مہینے کی مناسبت سے کہ یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر 6 ستمبر کا ایک دن آتا ہے جس کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ جب سے یہ پاکستان جو اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے معرض وجود میں آیا، عالم کفر کو ایک آنکھ نہیں بہایا، اس نے اس کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کیا۔ پاکستان کے آزاد ہوتے ہی 18 سال کے بعد انڈیا نے ایک ناپاک جسارت کی اس ملک کو توڑنے کی اور اس کو شکست دینے کی، اور انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ ہم لاہور کے اندر پہنچ کر ناشتہ کریں گے اور فلاں کریں گے، لیکن اس ملک کی غیور عوام اور ہمارے اس ملک کی افواج نے نہایت جانبازی اور سرفروشی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان کو ہر محاذ پر شکست دی، چاہے بحری افواج ہو، چاہے بری ہو، چاہے فضائی ہو، اور چاہے اس ملک کی عوام ہو، سب ایک صف پہ کھڑے تھے اور ایک جذبے کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور پسپا ہو کر چلا گیا، اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی اس ملک کو 1965 ستمبر کے اس جذبے کی ضرورت ہے، عوام میں بھی اور افواج میں بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی کرتا رہے اور اس پاکستان کے اندر امن اور معاشی ہر طرح کی سہولت حاصل رہے تو اس کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ انڈیا نے پاکستان کی شہرک کشمیر پر جو کئی سالوں سے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں اس کے خاتمے کے لیے بھی یہی جذبہ اور یہی جوش اور ولولہ اگر عوام اور افواج میں ہو تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی دشمن کو ہماری شہرک کی طرف یا ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔